الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر ملت کے لیے ایک دستور، ایک اصول ہوتا ہے، اور اسلام کے لیے اس کا دستور یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پچھلی اقوام کے واقعات اور حالات کا ذکر فرمایا، ان سے ہمیں نصیحت لینے کا حکم فرمایا، ان پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، وہ تمام واقعات اس میں ذکر کیے گئے۔ قوموں کی نافرمانیوں پر عذاب ہوا، اس کا ذکر اس قرآن میں کیا گیا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتوں کا بے حساب بے شمار اظہار اس پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کے لیے، وصیت کے لیے، فضیلت کے لیے، برکت کے لیے، شفاعت کے لیے، شفا کے لیے، رحمت کے لیے، کرم کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو رجوع لانے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اس میں تمام کچھ بھیج دیا کہ لو، پڑھو، سیکھو، سمجھو اور عمل کرو۔ افسوس کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے۔ ایک طرف جب ہم تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، جب ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، کتنا سکون، کتنا سرور، کتنا روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بہترین آواز میں، اچھی آواز میں پڑھنے والا قاری قرآن ہو تو کتنا لطف آتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوتوں سے دل و دماغ معطر رہتے ہیں، اور تراویح میں پڑھا اور سنا جانے والا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ایمانوں کو تازہ کر دیتا ہے، ہماری روحوں کو گرما دیتا ہے، ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس قرآن سے ہمارا ایک لگاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور جو عام دنوں میں وقت نہیں نکالتے، ماہ رمضان میں بکثرت وقت نکال کے قرآن پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، خوب ماشاء اللہ عز و جل رجحان بن جاتا ہے۔ لیکن آج ایک عجیب و غریب رسم پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں میں، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس تمام تر گفتگو کا محور اور مرکز یہ بات ہے، ذرا خیال کیجئے گا۔ پتہ چلا کہ کسی ملک میں قرآن کریم فرقان حمید کا ایگزیبیشن لگایا جا رہا ہے۔ قرآن کا ایگزیبیشن ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھا ہے اگر مقصد اچھا ہو، لیکن یہاں پر مقصد کیا ہے؟ یہاں پر مقصد یہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا قرآن کریم بنایا ہے۔ کیا قرآن چھوٹا بھی ہوتا ہے؟ ہم نے سائز میں بڑا بنایا ہے، سائز کے بڑا یا چھوٹا ہونے سے قرآن کی فضیلت پر کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بتائیے۔ ہاں، سائز کے بہت چھوٹا ہونے پر قرآن کو پڑھا نہ جا سکے، اتنا چھوٹا سائز بنایا جائے، لوگ 1 انچ اور 2 انچ کا بناتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں، تعویذ بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا قرآن اس طرح ان کاموں کے لیے نازل ہوا کہ اس کا ایگزیبیشن لگایا جائے؟ پیسہ کمانے کی خاطر سب سے بڑا سائز، دنیا کے سب سے بڑے سائز کا قرآن ہم نے بنایا، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن ہم نے جمع کیا، ہم نے ہر طرح کے قرآن یہاں جمع کر لیے۔ یار یہ کیا مذاق ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اگر قرآن کو دیکھنا ہے، ایگزیبیشن لگانا ہے، اگر اس کے لیے کوئی ایسی محفل سجانی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، دکھانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، اس کی قدر و منزلت بتانی ہے، اس سے محبت اور اس سے شغف پیدا کرنا ہے، اس کا شوق، اس کی تلاوت کا رجحان اگر پیدا کرنا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ قرآن دیکھیے، اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی تلاوتیں لگائیں،
تلاوت کرنے والے قاریوں کو بٹھائیں، ایک سے ایک قاری کی آواز میں تلاوت سنائیں، پھر اس کی بائنڈنگ بتائیں کہ اس کی بائنڈنگ ہے، یہ اچھی کوالٹی پر بائنڈنگ ہے، یہ مقصد ایسا ہونا چاہیے۔ اس ایگزیبیشن کا مطلب کیا ہو کہ دیکھیے دنیا میں اس طرح قرآن بنائے جا رہے ہیں، اس طرح پرنٹ کیے جا رہے ہیں، اس کی بائنڈنگ ہو رہی ہے، تو بائنڈنگ ایسی نہیں ہو بلکہ ایسی ہونی چاہیے۔ بنیادی مقصد اس ایگزیبیشن کا یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ، اس کو میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر الحمدللہ اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہے۔ کس کمپنی کا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا۔ یہ لیجئے میں نے ایسے کر کے رکھ دیا، مجھے اس کی پبلسٹی نہیں کرنی، نہ مجھے اس قرآن کی جس کمپنی نے پرنٹ کیا اس کی خرابی بیان نہیں کرنی، اس کمپنی کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ اس کا گتا بہت ہلکا ہے، اس کی بائنڈنگ اتنی خراب ہے کہ یہ انتہائی ہلکے پیپر پر پرنٹ ہے۔ نیوز پیپر کا بھی نیوز پیپر سب سے سستا پیپر نیوز پیپر کہلاتا ہے پرنٹنگ کے حوالے سے، تو اس میں پتہ نہیں کتنے درجے کی، نچلے درجے کی کوالٹی کا یہ پیپر اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ جب چھوٹے بچے استعمال کرتے ہیں تو یہ اگر چند مہینے اس کو پڑھیں تو اس کے بعد اس کے پیجز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگزیبیشن لگانا ہے تو اس طرح کے قرآن جمع کریں، لوگوں کو بتائیں، اس اویئرنیس کی خاطر کہ لوگوں کو یہ معلومات بہم پہنچے، پتہ چلے کہ ہمیں اس طرح کی بائنڈنگ والے قرآن نہیں بنانے چاہیے۔ یہ لیجئے میں اس کو بھی ایسے کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ اس کمپنی کا مجھے اس کی کمپنی سے کوئی دشمنی، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں۔ مگر جتنی کمپنیاں پاکستان یا دنیا بھر میں قرآن پرنٹ کرتی ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر کوالٹی پر پرنٹ کیجئے تاکہ پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے، ہاتھ لگانے والے کو بھی خوشی محسوس ہو اور پڑھنے کا شغف اور شوق بیدار ہو۔ آئیے ایک اور قرآن کریم، ترجمے والا قرآن کریم فرقان حمید ہم دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین بہت اعلیٰ کوالٹی پر، نارمل ہدیے پر ملنے والا قرآن کریم، یعنی اس کا بہت زیادہ ہدیہ نہیں ہے، درمیانی درجے کا ہدیہ ہے یہ قرآن کریم۔ ماشاءاللہ آپ اسے کھولنے کی کوشش کریں گے، آپ بہت زیادہ زبردستی پکڑ کر پیجز نکالیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ نارملی پڑھنے کے لیے سالہ سال چلنے والی پرنٹنگ، بائنڈنگ اور بہترین پیسٹنگ، اس کے پیجز کو جوڑنا اور اس کے کور پیج اور اس کا ٹائٹل وغیرہ اتنے اچھے طریقے سے اس کی بائنڈنگ کی گئی ہے کہ سالہ سال استعمال ہو سکتا ہے۔ ایگزیبیشن کا مطلب اویئرنیس ہو اس بات کی کہ قرآن کس قسم کے پیپر کوالٹی پر ہو، قرآن کریم کی بائنڈنگ کیسی ہو اور اس کی پیکنگ کیسی ہو اور یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ مطلب ہو۔ ورنہ چھوٹے سائز کا قرآن، بڑے سائز کا قرآن، دنیا کا سب سے بڑا قرآن، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن، کیوں مذاق بناتے ہو یار دنیا کے آگے؟ کیوں دنیا کو یہ بتاتے ہو کہ ہم اپنے دین کی کتاب کو اپنے پیسے کمانے کی خاطر ہم نے اس کا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ ایگزیبیشن ہی تماشا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائے اس بات پر، کیونکہ میری معلومات میں ایسے لوگ ہیں۔ ایک صاحب ہیں تقریباً آج سے 22 سال پہلے انہوں نے قرآن کریم بنایا، دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم کراچی میں بنایا۔ اب وہ اس تلاش میں تھے مجھے کوئی ایسا انویسٹر مل جائے کہ جو اس کی ایگزیبیشن لگائے فلانی جگہ پر اور دنیا بھر سے ہم لوگوں کو بلائیں، مدعو کریں اور ہم اس قرآن کو جو ہے دکھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ کیوں بھائی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں اتنے بڑے سائز میں آپ نے بنایا؟ پڑھنے کے لیے تو ایک نارمل سائز کافی ہے کہ میری نگاہیں اگر کمزور نہ ہوں تو اتنے بڑے حروف ہوں، اور میری نگاہیں اگر کمزور ہوں تو اس سے زیادہ بڑے حروف ہوں، میری نگاہ قریب کی یا دور کی، تو اس اعتبار سے قرآن کریم کے پیجز اور اس کی رائٹنگ، اس کی پرنٹنگ کے حوالے سے ہم یہ چیزیں مینشن کریں، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اب وہ صاحب نے جب قرآن بنایا تو جناب انہوں نے اس کو بائنڈنگ وغیرہ جو بھی کروائی، جو اس کو کتابت کری تھی اور پھر بائنڈنگ کری، پھر اس کی امریکہ تک میں ایگزیبیشن لگا۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں، پرسنلی کوئی جھگڑا، کوئی ناراضگی نہیں، میں ان صاحب کا نام بھی نہیں جانتا، شاید ایک مرتبہ ملا ہوں گا۔ مطلب یہ کہنے کا کہ اس کی بہت پبلسٹی کی گئی، جو مقصد تھا وہ حاصل کیا گیا، لیکن کاش کہ یہ مقصد بھی ہوتا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ قرآن میں نے دیکھیے کس طرح زبانی یاد کر لیا، اب کھولیے قرآن اور مجھ سے پوچھئے، میں ہر جگہ سے پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ بات ہوتی تو یار سمجھ میں آتا کہ آج میری 70 سال عمر ہو گئی، آج میری 80 سال عمر ہو گئی، مگر اللہ کا کلام تو دیکھیے یہ میرے دل میں اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ ارے یہ تو 5 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، یہ 100 سال کا آدمی یاد کر لیتا ہے،
سمجھے آپ اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن خود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ عظمت لوگوں کو بتانے کے لیے ایگزیبیشن لگائیے، یہ بنیادی طور پر ایک محفل سجائیے، ایک میلہ لگائیے، لوگوں کو بلائیے، دنیا کو جمع کیجئے۔ کس نے منع کیا؟ ایسے بہترین قاری آپ کے پاس موجود، ان کو جمع کیجئے، ان کی آوازیں سنائیں، لوگوں کے دل جوش میں آئے، لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائے، جب وہ قرآن سنیں انہیں اچھا لگے، ایسا ایگزیبیشن کیجئے۔ اور اگر آپ کو پیسہ ہی کمانا مقصود ہے تو میں اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اچھے سے اچھی کوالٹی کے پیپر لیجئے، اچھی سے اچھی بائنڈنگ کرائیے، اچھی سے اچھی پرنٹنگ کرائیے، اور اس کو، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہر مسلمان بہتر خوبصورت پرنٹنگ، بائنڈنگ، پیسٹنگ، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ہر مسلمان اس چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہلکی کوالٹی کے پیپر کا مطلب کیا ہے۔ ہلکی کوالٹی کے پیپر سے اس کے پیپر نکلیں گے، خراب ہوں گے، اور یہ اس کے ورق الگ الگ ہو جائیں گے، بہت جلد یہ قرآن پاک شہید ہو جائے گا، اس کی بے حرمتی ہوگی۔ ایسا نہ کریں، اچھے سے اچھی پرنٹنگ، اچھے سے اچھی بائنڈنگ، سائز کا کوئی ایشو نہیں ہے، کہیں پر کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کسی بزرگ کے قول سے، طریقے سے، کام سے، کسی عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے قرآن کا ایگزیبیشن لگایا ہو، سب سے چھوٹا سائز بنایا ہو، بہت بڑا سائز بنایا ہو، اور ایسا بنایا ہو، ویسا بنا۔ آپ سونے کے تاروں سے کیوں بناتے ہیں، آپ دھاگے سے کیوں بناتے ہیں؟ یہ آپ کی خوشی ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی پسند ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی بات کسی کو ناگوار گزرے، ایگزیبیشن لگانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مقاصد کے تحت لگاتے ہیں، اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرے، نہ سمجھ میں آئے، تو اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور سمجھیں۔ اس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کے ایگزیبیشن کے خلاف بات نہیں ہے، اور کسی کے قرآن مختلف انداز پر پرنٹ اور بائنڈ کرنے کے خلاف کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ صرف اور صرف سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ اس قرآن کی عزت اور عظمت کو سمجھیں، اسے میلہ اور اسے بس کچھ اور نہ بنائیں، اسے پڑھنے والی کتاب سمجھیں، اسے عمل کرنے والی کتاب سمجھیں، اسے فضیلت اور برکت حاصل کرنے والی کتاب سمجھیں، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سرخرو ہونے والی کتاب سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی شفاعت ہمارا مقدر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔